پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیروز احمد بٹ، ٹیچر، گورنمنٹ مڈل اسکول زب کھرہمہ، آج آپ کے سامنے 5ویں جماعت کا اردو لے کے آیا ہوں۔ اور آج کا ہمارا لیسن ہے، آج کا ہمارا سبق ہے کلہن، اور اس کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ کلہن 1100 عیسوی کے آس پاس پریاز پورہ میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام کمپک تھا۔ کمپک کشمیر کے مشہور راجا ہرش وردھن کے دور حکومت میں وزیر تھے۔ کلہن کو اپنے والد کے ساتھ بہت لگاؤ تھا۔ وہ ان کی زندگی اور شخصیت سے بے حد متاثر تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی کلہن نے والد کے ہمراہ بہت سے تیرتھ آستان دیکھے تھے۔ کلہن نے اپنی کتاب راج ترنگنی میں کئی جگہوں پر اپنے والد کا ذکر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کیا ہے۔ راج ترنگنی کے مطابق مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کلہن کو مختلف علوم کی تربیت ملی تھی۔ ان کے دور میں جو علوم مروج تھے ان سے وہ پوری طرح واقف تھے۔ انہیں قصوں اور داستانوں کے مطالعے کا بے پناہ شوق تھا۔ اس وقت کی دوسری اہم کتابوں کے علاوہ انہوں نے مہابھارت اور رامائن کا بھی گہرا مطالعہ کیا تھا۔ چنانچہ علم نجوم، معاشرات اور دوسرے علوم سے واقفیت رکھنے کے علاوہ وہ ایک بڑے شاعر بھی تھے۔ اسی لیے انہوں نے کشمیر کے راجاؤں کی تاریخ نظم کی صورت میں لکھی۔ راج ترنگنی اسی لحاظ سے قدیم شاعری کا بہترین نمونہ بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ کتاب 8 ترنگوں یعنی حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ 8 حصے 8000 شلوکوں یا بندوں پہ مشتمل ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے پارٹ 1 میں پڑھا ہے کلہن کے بارے میں، وہ ایک سنسکرت کے بہت ہی بڑے شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، اور ایک مورخ تھے۔ کشمیر کے بہت ہی مشہور راجا ہرش وردھن کے دور حکومت، جو ہرش وردھن جو تھا وہ ان کے باپ تھا۔ کلہن اصل میں 1100 عیسوی کے آس پاس پریاز پورہ میں پیدا ہوئی، اور ان کے والد کا نام کمپک تھا۔ تو کمپک جو ہے وہ راجا ہرش وردھن کے دور حکومت میں وزیر تھے۔ اس لیے چونکہ وہ وزیر تھے اور کلہن کو باپ سے بہت لگاؤ تھا، وہ بہت جگہ پہ تیرتھ اور آستانوں پہ جاتے تھے، اس لیے کشمیر کی بہت بڑی تواریخ اس کے سامنے موجود تھی۔ وہ جانتے تھے کہ تیرتھ آستان اور کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے پوری ڈیٹیل اپنی اس کتاب راج ترنگنی میں لکھی ہے۔ کیونکہ جب راج ترنگنی کو پڑھتے ہیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کلہن کو مختلف علوم کی تربیت ملی تھی۔ وہ علوم اسی لیے اس کو ملی تھی کیونکہ وہ اپنے باپ کی بدولت بہت سے تیرتھ آستانوں پہ پہنچے تھے، بہت سے کلچرز، بہت سے جو طریقہ کا لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، جو بھی مختلف رواج، رسم و رواج جو تھا ان سے وہ واقف تھے۔ باپ کی وجہ سے وہ وہاں جاتے تھے، مختلف طبقے کے لوگوں سے ملتے تھے، اس لیے اس کو ان کے بارے میں بھی جانکاری تھی۔ کلہن کو بچپن سے ہی قصے اور داستانوں کے مطالعے کا بہت شوق تھا، اور دوسری اہم کتابوں کا بھی انہوں نے مطالعہ کیا، جیسے مہابھارت ہے، رامائن ہے، ان کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ چنانچہ علم نجوم یا معاشراتی یعنی اکانومکس یا علم باقی دوسرے جو باقی علوم تھے، باقی جو نالج تھی، باقی انفارمیشن جو تھی، اس سے بھی بہت ہی واقف تھی۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، اس لیے انہوں نے کشمیر کے راجاؤں کی تاریخ کی نظم کی صورت میں لکھی تھی، جو راج ترنگنی میں ہمیں ملتی۔ تو راج ترنگنی اس لحاظ سے قدیم شاعری کا بہت ہی بہترین نمونہ پیش کرتی ہیں۔ یہ اصل میں 8 ترنگوں یعنی 8 حصوں پہ مشتمل ہے، 8 پارٹس پہ راج ترنگنی مشتمل ہیں، اور یہ 8 ترنگے جو ہیں وہ 8000 شعلوکوں یا بندوں پہ مشتمل ہیں، یعنی اس میں 8000 بندے یا 8000 شعر جو ہیں
انہی پہ ہی مشتمل ہیں، وہ شعر کی صورت میں انہوں نے یہ کشمیر کی تواریخ بیان کی ہے۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ابھی تک یہاں پہ 2G انٹرنیٹ ہی چل رہا ہے، 4G ابھی تک بحال نہیں ہوا ہے، اور یہاں پہ بڑا ویڈیو اپلوڈ کرنا بہت ہی دشوار ہوتا ہے، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ہم چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں جو ہمارے لیے بھی آسان ہوتا ہے اور آپ کے لیے بھی آسان ہوتا ہے۔ اس لیے آج کا سبق میں یہیں پہ کلوز کرتا ہوں، یہیں پہ اختتام تک پہنچاتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اور اگلے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔